السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بڑے اہم موضوع پر آپ سے بات کریں گے اور یہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان ہے جو کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ایک وفد کے ہمراہ مختلف ممالک کے دورے پر ہیں اور اب UN میں وہ مختلف وفود سے بات کر رہے ہیں اور اپنا جو موقف ہے یعنی پاکستان کا موقف جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سفارتی ہماری جو کمیٹی کے سربراہ ہے بلاول بھٹو، انہوں نے کہا ہے کہ اگر دہشت گردی پر قابو پانا ہے تو پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے، مایہ ناز خفیہ ایجنسی ISI اور جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے RAW، ان کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ بیان بلاول بھٹو زرداری نے کیوں دیا، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ جانتے ہیں پہلگام واقعے کے بعد جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک مختصر ہی صحیح مگر جو جنگ ہوئی، اس کے جو نتائج ہیں یا اس کی جو گونج ہے وہ بدستور باقی ہے۔ اور BJP یعنی کہ ایک انتہا پسند جماعت جو بھارت میں برسر پیکار ہے، برسر اقتدار ہے، پیکار بھی ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی اور جو ہمسایہ ملک ہیں پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ بھی، اس وقت وہ بڑی شدت کے ساتھ جو اپنا نیریٹو بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ جو بھارتی اپوزیشن ہے، بالخصوص جو کانگریس ہے، وہ مذاق اڑا رہی ہے اور خود بھارت میں جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو آپریشن سندور تھا وہ بری طرح ناکام ہوا اور بھارت کو بھاری قیمت اس حوالے سے چکانی پڑی۔ مگر چونکہ نریندر مودی انتہا پسند ہیں، گجرات کے کسائی کے طور پر ان کو جانا جاتا تھا، خود امریکہ میں وزیر اعظم بننے سے قبل ان پر پابندی تھی، لہٰذا وہ جو شدت پسندی ہے، دہشت گردی ہے، نفرت ہے، اس کو ہی وہ سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ نریندر مودی ایک بار پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے پاکستان پر کوئی کارروائی نہ کر ڈالے، پاکستان میں کے پر جارحیت کا پھر ارتکاب نہ کر جائے۔ غرض اس حوالے سے اگر مگر کی جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور خود ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے ساجد شمشاد مرزا، انہوں نے بھی اس بات کا جو مختلف جو بین الاقوامی جو چینل ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا، اور پاکستان کے اندر بھی یہ احساس پایا جاتا ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یہ بات کی ہے یہ یقینی طور پر مسئلہ کار ہے، اور انہوں نے یہ بات بڑی لاجیکل انداز میں کہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں وہ بھارت سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، لہٰذا پاکستان کیوں چاہے گا کہ بھارت کے اندر دہشت گردی ہو، وہاں پر معصوم ہو، قتل عام ہونے کا۔ یہ اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے اب بھی پاکستان کا یہ موقف ہے کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس میں جو بھی عناصر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس وقت جو دنیا میں اگر کوئی ملک بھاگ رہا ہے، تحقیقات سے بھاگ رہا ہے، مذاکرات سے بھاگ رہا ہے، اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات کشیدہ ہیں، وہ یقینی طور پر وہ بھارت ہے، اور بھارت نے جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے مماثلت کی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، کہ جناب یہ ان کی جو ہے وہ ایک کاپی ہیں نریندر مودی، اور جو ہے لو درجے کی کاپی ہیں، اور وہ ان کو اسی انداز میں جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام نیتن یاہو کر رہا ہے، اسی طرح جو نریندر مودی ہے وہ کشمیر میں قتل عام کے مرتکب ہوئے، اور اب جو ان کی پالیسی ہے وہ بھی نیتن یاہو سے مماثلت کرتی ہے۔ ناظرین، جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ پاکستان کی یہ بڑی خواہش اور کوشش ہے، اور یہی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ جناب بات چیت کی جائے، کشمیر پر بات کی جائے، پانی پر بات چیت کی جائے، دیگر جو معاملات ہیں امن کی اس پر بات کی جائے۔ چونکہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، لہٰذا پاکستان خود کھلے بازو کے ساتھ بھارت کا استقبال کرے گا۔ ناظرین، RAW اور ISI جو ہے وہ کے متعلق جو دونوں خفیہ ایجنسی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو RAW پر تواتر کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں بھارت ملوث ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ کلبھوشن یادیو کی یہ گرفتاری ہے
وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں جو صورتحال ہے، خود نریندر مودی اور جو بی جے پی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ بلوچستان کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہم بلوچستان کے ذریعے پاکستان کو سبق سکھائیں گے، اور اس قسم کی باتیں کر چکے ہیں۔ خود جو بی ایل اے کے جو مختلف ذمہ داران ہیں جو علیحدگی پسند ہیں، وہ بھی نریندر مودی کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ بلوچستان میں بھارت انوالو ہے۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں جو کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ لہٰذا اگر یہ دونوں خفیہ ایجنسیاں بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اور اس بات پہ یقینی بلاول بھٹو زرداری کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے آؤٹ آف باکس بات کی ہے، یعنی کہ وہ جو روایتی موقف ہمارے ہاں ہوتے سامنے آتے چلے آ رہے ہیں ان سے ہٹ کر بات کی ہے، اور انہوں نے جو پن پوائنٹ کیا ہے کہ اگر دونوں ممالک کی خفیہ ایجنسیاں آپس میں بیٹھیں اور مل کر کام کریں تو یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر پاکستان میں اگر انہوں نے بات کی ہے تو پاکستان کی جو ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے ISI ہے یا دیگر جو ایجنسیز ہیں، وہ یقینی طور پر بھارت کے ساتھ مخاصمت کے حوالے سے وہ نہیں چاہتی۔ دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں وہ بھی ان پر بھی الزام آتا ہے، ان کے حوالے سے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یقیناً یہ ہمارے جو ملک کی بقا اور سلامتی، پاکستان کی ترقی خوشحالی اسی میں ہے کہ یہاں پر امن ہو، مکمل امن ہو، اور دہشت گردی کے ناسور کا، چاہے وہ لسانی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ بلاول بھٹو صاحب کی جو تجویز ہے اس پر بھارت کیا رد عمل دے گا؟ اب کبھی امکان ہے کہ فی الفور کوئی ایسی بات شاید بھارت کی طرف سے قبولیت کی بات سامنے نہ آئے، مگر ان دی لانگ رن، یعنی کہ اگر آپ طویل المدتی بات کریں گے تو بھارت کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ یقیناً اس تجویز پر، اس کی اہمیت پر سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ آج کے لیے ہماری طرف سے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔